الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدقنا رسوله النبي الأمي الكريم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صدق کرام دور قریب سے تشریف لائے ہوئے معزز و محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت کی یہ مبارک مہینہ ربیع الاول اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اس کائنات کے دولہا تاجدار مدینہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. مسلمان کا جی خوش ہوتا ہے جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے. ہم کیا تذکرہ کریں گے؟ رب العزت نے آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے، آپ کی عظمت کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے اپنے پاک کلام قرآن مقدس کے تمام صفحات کو مصطفیٰ کی نعت خوانی سے بھر دیا. مصطفیٰ کریم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند ہے. آپ جس وقت میں جن حالات میں دنیا میں تشریف لائے، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت آپ کا تشریف لانا اور آپ کا مختصر وقت میں ان حالات کو بدل کر ایک خوبصورت معاشرہ اور خوبصورت انسان تیار کر لینا، یہ آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ کسی مدرسہ میں کوئی طالب علم داخل ہو اور وہ عالیہ تک، مشکات شریف تک درجات بھی پڑھا ہوا ہو، نمازی بھی ہو، نیک بھی ہو، اخلاق بھی اس کے اچھے ہوں، اور ایک سال وہ کسی مدرسے میں پڑھتا رہے اور سال کے بعد وہ مدرسے والے کہیں کہ دیکھو ہم نے اس پر رنگ چڑھا دیا ہے، اس ادارے میں آنے کے بعد یہ نیک ہوا ہے، اس نے نماز شروع کی ہے، اس کی تعلیم اچھی ہوئی ہے، تو ہر کہنے والا کہے گا کہ یہ تو پہلے بھی نیک تھا، پہلے بھی نمازی تھا، آپ کا کیا کمال ہے؟ کمال تو تب بنتا ہے کہ ایک بکریاں چراتا ہوا، گلیوں میں پھرتا ہوا، جس کے پاس اخلاق نہیں، نماز نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، علم نہیں، بالکل پورا ایسا طالب علم کسی مدرسے میں داخل ہو اور وہ ایک سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اپنے علاقہ میں جائے تو لوگ عش کر اٹھیں کہ یہ کس مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے، اتنے تھوڑے وقت میں، اتنے تھوڑے عرصہ میں اس کی تعلیم بھی بہتر ہو گئی، اس کے اخلاق بھی بہتر ہو گئے. تو پھر مدرسے والوں کا کمال بنتا ہے. اگر حضور علیہ السلام ان حالات میں آتے کہ دنیا میں امن ہوتا، سکون ہوتا، علم کی روشنی ہوتی، لوگوں کے اخلاق معاملات اچھے ہوتے، لیکن آپ ایسے حالات میں آئے کہ معاشرہ بالکل بگڑا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معجزات میں
جس طرح اور بڑے بڑے معجزات ہیں، یہ بھی بہت بڑا نبی کا معجزہ ہے کہ 23 سال کے مختصر عرصہ میں اس معاشرے کو خوبصورت بنا دیا۔ 40 سال کا عرصہ حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں گزارا، انہی مشرکین کے سامنے آپ نے وقت گزارا، ان کے ساتھ سفر بھی کیے، شام گئے، کبھی ننہال مدینہ منورہ جاتے تھے تو وہ بھی کافی سارے قافلے کے ساتھ جاتے تھے۔ ان 40 سال میں حضور علیہ السلام نے کبھی تنہا سفر نہیں کیا، جب بھی سفر فرمایا قافلے کی شکل میں سفر فرمایا۔ تو آپ کے اخلاق، آپ کی دیانت، آپ کی امانت تو مشرک بھی تسلیم کرتے تھے، یہود بھی تسلیم کرتے تھے، کافر بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، یہ بڑے عدل والے ہیں، بڑے انصاف والے ہیں۔ تو 40 سال گزر جانے کے بعد جب آپ پر وحی اترنا شروع ہوئی اور اللہ کی طرف سے سب سے پہلا پیغام آیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ سورت کی 5 آیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جناب جبرائیل کے ذریعے سے، تو آپ نے ان کو محفوظ کیا اور ہماری اماں جناب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ اس امت میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ہماری اماں حضرت خدیجہ ہے۔ یہ بھی اعزاز ہے اس امت کا کہ ایک خاتون نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، آپ کو تسلی دی، آپ پر کپکپی تھی، بخار کی حالت تھی، پسینہ بہہ رہا تھا، وحی کا بوجھ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اپنے جان پہچان کے لوگوں میں، قریبی رشتہ داروں میں کلمے کی بات کو پہنچائیں۔ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو قریب رہتے ہیں، عزیز ہیں، ان کو کلمے کی بات پہنچاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کی قریش مکہ کی دعوت کی۔ کیا کی بھائی؟ دعوت میں بلایا، اکٹھے ہو گئے، کھانا کھلایا۔ جب بات چیت شروع کی نبی پاک علیہ السلام نے تو پھر سارے خاموش ہو گئے، پھر کوئی نہیں بولا، کیونکہ جو مشرک ہوتا ہے شرک کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر کوئی نہیں بولا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پیچھے بیٹھے تھے، جو کہ بچے تھے، 10-11 سال عمر تھی۔ وہ پیچھے سے کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ نہیں بولتے تو نہ بولے، انا حافظک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ یہ علی آپ کی ہر موڑ پر حفاظت بھی کرے گا، آپ کی ہر موڑ پر مدد بھی کرے گا۔ 10-11 سال کی عمر میں پنجوں کے بل کھڑے ہو کر علی المرتضیٰ شیر خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے کو تھاما، اور ایسا تھاما کہ پھر کوفہ کی جامع مسجد تک جب تک جامع شہادت نوش نہیں کی، اس پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھا۔ آہستہ آہستہ یہ کام پھیلنے لگا، کچھ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی، کچھ کو نہ آئی۔ پھر حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب خفیہ طریقے سے آپ دعوت نہ دیں، بلکہ اعلانیہ طور پر تمام لوگوں کو جمع کریں، امیروں کو، غریبوں کو، مالداروں کو، سرداروں کو، وڈیروں کو، سب کو جمع کریں اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کلمۃ اللہ بلند کریں۔ جب وہاں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ میں اگر تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پلّی طرف سے کوئی لشکر چڑھا آ رہا ہے، کیا میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، نہیں کہا، بلکہ آپ نے سب سے پہلے اپنے اخلاق پیش کیے۔
فرمایا کہ مجھے سچا مانتے ہو؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں خبر دوں کہ پہاڑ کی پرلی طرف سے کوئی دشمن چڑھا آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، تو آپ اس بات کی تصدیق لینا چاہ رہے تھے نا کہ میرے اخلاق، میری سچائی، میری امانت، میری دیانت کو تسلیم کرتے ہو؟ تو ان کافروں نے، مشرکوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ذرا جا کر دیکھتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں، اگر لشکر آ رہا ہوگا تو بات مان لیں گے، نہیں آ رہا ہوگا تو نہیں مانیں گے، بلکہ بیک زبان ہو کر سب نے کہا کہ جی بالکل ہم مانیں گے، کیونکہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی۔ اس کے بعد آپ نے یعنی اپنی 40 سالہ گزشتہ زندگی کو پیش فرمایا، اپنے اخلاق کو پیش فرمایا، اپنی دیانت، امانت، سچائی کو پیش فرمایا اور ان سے تسلیم کروایا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر تم کلمہ پڑھ لو گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو گے، مجھے اللہ کا سچا پیغمبر اور خاتم النبیین مان لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کی طرف سے اس وقت میں یہ اعلان تھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں، اب قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہی پیغام ہے، یہی ہدایت ہے۔ اور اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ دین ہم نے نازل کیا ہے، قرآن ہم نے اتارا ہے، تو اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ الحمدللہ 1400 سال گزر گئے، رسول اللہ نے محنت فرمائی، صحابہ نے محنت فرمائی، تابعین اور تبع تابعین اور اکابرین نے محنت فرمائی، آج تک قرآن بھی محفوظ ہے، نبی کا فرمان بھی محفوظ ہے۔